السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے MP3 میں، کر لیتے ہیں۔ وہ افتخار صاحب کا میسیج آیا تھا کہ مجھے بھیج دیجیے گا۔ وہ تو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الصرف، ہم نے فعل ماضی، مثبت، معروف، مجہول، فعل ماضی، منفی، معروف اور مجہول کی گردانیں پڑھ لی ہیں، اور الحمدللہ آپ کو صیغوں کی پہچان ہو گئی ہے، اور اب آپ ترجمہ کر سکتے ہیں ان صیغوں کا۔ آج ہمارا سبق ہے فعل مضارع، صفحہ نمبر 25، تعلیم الصرف، فعل مضارع۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا زمانہ حال یا زمانہ مستقبل میں ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ فعل مضارع جس میں زمانہ حال یا مستقبل کا ہونا، مستقبل میں کام زمانہ حال میں، زمانے مستقبل میں ہونا یا کرنا سمجھا جائے، اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ اور جو گزشتہ زمانہ ہو تو وہ فعل ماضی آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کی مثال دے رہے ہیں، جیسے یدخلو، داخل ہو رہا ہے، ہو رہا ہے یہ حال ہے، یا داخل ہوگا یہ مستقبل ہے۔ یدخلو داخل ہو رہا ہے یا داخل ہوگا وہ ایک مرد۔ نصرہ آپ نے پڑھا تھا ماضی، ینصر مدد کر رہا ہے یا مدد کرے گا وہ ایک مرد۔ اب یہ ترجمہ کریں گے، ینصر کا وہ نصرہ تھا اور یہ ینصر ہے، مدد کر رہا ہے حال، مدد کرے گا مستقبل، وہ ایک مرد۔ فائدہ یاد رکھیے گا کہ جو مضارع کی علامتیں ہیں، 4 علامتیں ہیں۔ وہ اتین جو آپ پڑھ چکے ہیں، فعل کی علامات میں اتین آپ نے پڑھا ہے، حمزہ، تا، یا، نون۔ تو یہ مضارع کی 4 علامتیں بھی ہیں، ان کو حروف مضارعت بھی کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 25 ہے، صفحہ نمبر 25 فعل مضارع ہے۔ اتین، حمزہ، تا، یا، نون، یہ علامات مضارع ہے۔ جس طرح آپ نے فعل ماضی کے اندر 14 صیغے پڑھے ہیں، 6 غائب کے، 6 حاضر کے، 2 متکلم کے۔ 6 غائب میں سے 3 مؤنث کے، 3 مذکر کے، حاضر میں 3 مذکر مؤنث، اور متکلم میں 1 واحد متکلم، 1 جمع متکلم۔ ایسے ہی 14 صیغے بالکل اسی طرح مضارع میں ہیں۔ 14 صیغے ہیں، یعنی 6 حاضر، 6 غائب، 2 متکلم کے، مؤنث مذکر کی وہی ترتیب وہی ہے بالکل، لیکن حروف کے اعتبار سے یہ اتین آئیں گے اس کے شروع میں۔ جیسے ینصرو ہے، یا ہٹا دے تو کیا بچ گیا، نصرہ، نون صاد را۔ تو اس کے شروع میں اتین حروف لگاتے ہیں۔ تو یا کتنے صیغوں میں آتی ہے، تا کتنے صیغوں میں آتی ہے، حمزہ اور نون یہ کہاں کہاں آتا ہے، تو اس کو بتا رہے ہیں اب۔ یا 4 صیغوں کے شروع میں لگتی ہے، یا 4 صیغوں کے شروع میں لگتی ہے۔ جو سب سے اوپر جو غائب کے صیغے ہوتے ہیں، غائب کے صیغوں میں مذکر کے جو 3 صیغے ہیں جو آپ نے ماضی میں پڑھے تھے، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، تو ان میں یا آتی ہے۔ آپ ذرا گردان بھی نکال لیجئے گا، اس کی گردان ہے صفحہ نمبر 26 پر، اس سے اگلے صفحے پر۔ تو آپ اس کی گردان میں دیکھیں گے کہ ینصرو، ینصرانی، ینصرون، یہ دیکھیں ان تینوں میں یا ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھیں گے 2 صیغے چھوڑ کر جمع مؤنث غائب کا جو صیغہ ہے اس میں ینصرنا، ینصرنا، یہاں بھی یا ہے۔
تو یہ یا ان 4 صیغوں میں آتی ہے۔ تا 8 صیغوں کے شروع میں لگتی ہے، 8 صیغے۔ جو متکلم کے صیغے ہیں وہ چھوڑ دیجئے گا، اور جو ابھی آپ نے 4 صیغے ابھی دیکھے ہیں یا والے، ان کو چھوڑ دیجئے گا۔ تو 4 اور 2 6 صیغے نکالنے، تو باقی کتنے صیغے بچ جاتے ہیں؟ 14 صیغوں میں سے 8 صیغے بچتے ہیں نا۔ تو 8 صیغے متکلم کے صیغے بھی نکال دے، اور یہ 4 صیغے جو یا والے آپ نے پڑھے ہیں ان کو نکال دے، باقی سب صیغوں میں تا آتی ہے، 8 صیغوں میں۔ تو جو متکلم کا واحد کا صیغہ ہے اس میں حمزہ آئے گا، اور جو متکلم کا جمع کا صیغہ ہے، جمع متکلم تثنیہ متکلم، اس میں نون آئے گا۔ تو یہ اتین جو علامات مضارع میں سے ہے، یا 4 صیغوں میں، تا 8 صیغوں میں، حمزہ 1 صیغے میں، نون 1 صیغے میں۔ جہاں نون آئے گا وہاں ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ جمع متکلم ہے، جہاں حمزہ آئے گا انصرو، ہم سمجھ لیں گے واحد متکلم ہے۔ اس کو یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ فعل مضارع معلوم بنانے کا طریقہ یہ انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں پڑھ لیں گے۔ فی الحال اتنا ہی یاد رکھیے گا کہ فعل مضارع کی تعریف کیا ہے، اس کی علامات کیا ہے، اور اس کی علامات کون کون سے صیغوں میں آتے ہیں، یا کون سے صیغوں میں، تا کون سی صیغوں میں، حمزہ اور نون کون سے صیغوں میں۔ اب نحو کی طرف آ جائیں، تعلیم النحو۔ صفحہ نمبر 21 ہے۔ معرفہ اور نکرہ کی بحث ہم پڑھ رہے تھے کہ معرفہ وہ اسم ہے جس سے کوئی معین اور مخصوص چیز سمجھ میں آئے۔ نکرہ پھر معرفہ کی 7 قسمیں پڑھی ہیں: ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، عالم، معرف باللام، معرف بالاضافہ، معرف بالندا۔ یہ بالندا والی ہم نے نہیں پڑھی تھی، اس کے علاوہ پڑھ لی تھی 6 معرفہ کی قسمیں۔ ضمیر یہ وہ اسم ہوتا ہے جس سے متکلم، مخاطب یا غائب سمجھ میں آتا ہے۔ اس میں اشارہ، کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اسم سے کسی چیز کی طرف اشارہ، ہذا۔ اور اس میں موصول جو آنے والے جملے کے بغیر کلام کا مکمل جز نہیں بنتا جب تک اگلا جملہ نہ آئے، تو الذی اس میں موصول ہے، نصرہ یہ اگلا جملہ ہے، اس کے بغیر یہ کلام کا مکمل جز نہیں بنے گا۔ اور علم کسی خاص شخص، خاص جگہ، خاص چیز کا نام۔ اور معرف باللام وہ اسم ہے جس پر الف لام داخل کر لیتے ہیں، اس کو معرفہ بنا دیتے ہیں۔ جیسے رجل نکرہ تھا، اس کو الف لام اس کو شروع میں لگا دیا تو الرجل بن گیا۔ پھر معرف بالاضافہ، یعنی اوپر جو آپ نے 5 قسمیں پڑھی ہے، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، عالم، معرف باللام، ان میں سے کسی ایک کی طرف کوئی بھی اسم مضاف ہو جائے، کوئی اسم آ جائے اور وہ اسم اس کی طرف مضاف ہو جائے، چاہے وہ اسم نکرہ ہی کیوں نہ ہو، تو جب ان 5 میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو جائے گا تو وہ نکرہ اسم معرفہ بن جائے گا۔ جیسے کتابہ، کتاب ھذا، کتابہ یہ مثال ہے ضمیر کی۔ کتاب نکرہ ہے، کتاب سے کون سی کتاب مراد ہے معلوم نہیں ہے، لیکن جب ہم نے کہا کتابہ اس کی کتاب تو متعین ہو گئی۔
تو یہ اضافت ہے، کتاب کی اضافت ہا ضمیر کی طرف مضاف مضاف الیہ. کتاب ھذا، کتاب ھذا، کتاب نکیرہ ہے لیکن جب اس کی اضافت ہو گئی ھذا اسم اشارہ کی طرف، یہ کتاب، تو اب وہ متعین ہو گئی، مخصوص چیز بن گئی، معرفہ بن گئی. کتاب الذی جاء، یہ کتاب نکیرہ ہے لیکن اس کی اضافت آگے اسم موصول کی طرف ہو رہی ہے. الذی جاء، کتاب اس کی جو کہ میرے جو کہ آیا، کتاب اس کی جو کہ آیا، تو یہ کتاب بھی خاص ہو گئی. کتاب الزید، زید عالم ہے، یہ عالم کی مثال ہے. زید کی کتاب، تو یہ بھی خاص ہو گئی. کتاب الرجل، خاص مرد کی کتاب، تو یہ بھی خاص، یہ معرف باللام کی طرف اضافت ہے. آج ہم نمبر 7 پڑھیں گے معرف بالندا. حروف ندا آپ نے پڑھے ہیں، علامات اسم کے اندر یا، صفحہ نمبر 16، یا، ایا، حیا، ای، حمزہ مفتوحہ، یہ علامات اسم میں سے ہے. یا، ایا، حیا، ای، حمزہ مفتوحہ، یہ 5 حروف ندا ہے. اور آپ نے پڑھا کہ یہ جب آ جاتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد آنے والا اسم ہے، فعل حرف نہیں ہے. تو یہ علامات اسم میں سے ہے. کوئی اسم نکیرہ ہے، اس پر جب یہ حروف ندا آ جاتے ہیں تو وہ اسم نکیرہ سے معرفہ بن جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں رجولن، رجولن کوئی ایک مرد، تو یہ نکیرہ ہے. اب اس کے شروع میں لگا دیں حروف ندا، یا رجولن، یا رجولن، اے مرد، تو اب وہ مرد جس کو آپ بلا رہے وہ خاص ہو گیا، تو یہ معرفہ ہے. تو وہ معرف بالندا، وہ اسم جس کو ندا کے ذریعے معرفہ بنائے، پہلے نکیرہ ہو لیکن ندا کے ذریعے، حروف ندا کے ذریعے وہ معرفہ بنایا گیا ہو، وہ اسم ہے جس پر حرف ندا داخل کر کے اس کو معرفہ بنایا گیا ہو. جیسے یا طالب، پہلے طالبن کہیں، طالبن تو کوئی بھی طالب ہو سکتا ہے، یہ بھی طالب علم ہے، یہ بھی طالب علم، یہ بھی طالب، لیکن جب آپ نے کہا یا طالب، کسی مخصوص طالب علم کو آپ آواز دے رہے تو یہ معرفہ ہے. ہاں، اس کے لیے جو قواعد و ضوابط ہے حروف ندا کے، وہ انشاءاللہ آگے آئیں گے کہ یا کے بعد جو اسم آتا ہے اس پہ کیا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. کبھی کبھی اس کے بعد آنے والے اسم پر زبر پڑھتے ہیں، جیسے یا عبد اللہ، یا عبد اللہ، اس پہ عبد اللہ کے دال پر زبر پڑھتے ہیں. اس کے لیے مستقل قواعد و ضوابط انشاءاللہ پڑھ لیں گے. یا زیدو، تنوین ختم ہو جائے گی. یا رجلو، تنوین ختم ہو جائے گی. اچھا جی، یہ معرفہ اور نکیرہ کی بحث مکمل ہو گئی الحمدللہ. اس کے بعد ہے صفحہ نمبر 20 پر مذکر اور مؤنث. کوئی بھی اسم، مثال کے طور پر جیسے انسانوں میں، حیوانات کے اندر مذکر مؤنث ہوتے ہیں، تو ایسے ہی الفاظ میں بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں کہ یہ لفظ مذکر ہے، یہ لفظ مؤنث ہے. تو آپ کیسے معلوم کریں گے کہ یہ لفظ مذکر ہے، یہ لفظ مؤنث ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو کے اندر کتاب، تو کتاب مؤنث ہے تو ہم کیا کہتے ہیں جملہ جب استعمال کرتے ہیں، میری کتاب، میری کتاب، تو کتاب مؤنث ہے، اسی کے اعتبار سے ہم لفظ مؤنث میری کتاب، یوں نہیں کہیں گے میرا کتاب. ہاں، تو قلم مذکر ہے تو اس میں ہم کیا کہتے ہیں، میرا قلم، میرا قلم، میری کتاب، میرا قلم. تو ایسے ہی عربی کے اندر الفاظ ہوتے ہیں مذکر اور مؤنث. تو
تو مذکر وہ اسم ہے جس میں علامات تانیث، تانیث مؤنث کی علامات، تانیث کہتے ہیں مؤنث کو، تو مؤنث کی علامات موجود نہ ہو اس کو مذکر کہتے ہیں۔ وہ اسم جس میں مؤنث کی کوئی بھی علامت موجود نہ ہو، جیسے رجل، نور، جی مؤنث جس میں تانیث کی علامات ہوتی ہے، مؤنث کی علامات ہوتی ہے، جیسے فاطمہ تو کراسۃ۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ تانیث کی علامات، مؤنث کی علامات کیا ہے؟ تو آگے آ رہی ہے، دیکھیں اسم میں مؤنث کی 4 علامتیں ہیں، یہ 4 علامتیں اگر اسم میں ہیں تو وہ مؤنث ہے، اگر نہیں ہے تو مذکر ہے۔ وہ کون کون سی علامات ہیں؟ نمبر 1، تائے متحرکہ ملفوظہ، فاطمہ تو یہ تا ہے، متحرکہ ہے، ملفوظہ، ملفوظہ کا معنی کہ جس کا تلفظ کیا جا رہا ہو، ملفوظہ، فاطمہ تو، جی۔ نمبر 2، تائے متحرکہ مقدرہ، تو تائے متحرکہ یعنی وہ تا جس پر حرکت ہو، اور نمبر 1 میں آپ نے پڑھا ملفوظہ، یعنی آپ اس کو ادا کر رہے ہو، ملفوظ، فاطمہ تو اب میں تلفظ کر رہا ہوں تا کی، لیکن دوسرے میں آ رہا ہے مقدرہ، اس میں تلفظ نہیں ہوتا، اس میں تا مقدر ہوتی ہے، اس میں تا مقدر ہوتی ہے، جیسے ارضن، یہ مؤنث ہے، یہ اصل میں ارضتن تھا، اب جب ہم ارضن پڑھتے ہیں تو اس میں تا ادا نہیں کرتے، تا مقدر ہے، ٹھیک ہے، یہ اصل میں ارضتن تھا تو پھر ارزن بن گیا اس سے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ارزن سے، ارزتن سے یہ ارزن بن گیا ہے؟ تو اس کے لیے ایک اصول ہوتا ہے، عربی کا ایک اصول ہے کہ جب بھی کسی لفظ کو پہچاننا ہو کہ یہ لفظ مذکر، اصل میں یہ مذکر ہے یا مؤنث، اس کا اصول یہ ہے کہ کتاب میں نہیں ہے یہ اصول، میں بتا رہا ہوں، اگر آپ نوٹ کر لیں گے تو اچھا ہے، کہ اس لفظ کے کو جمع کی طرف لے جائیں گے کہ اس لفظ کی جمع کیا ہے، اور اس لفظ کی تصغیر کیا ہے، تا صاد غین یا را، تصغیر، اس لفظ کی جمع کیا ہے یا تصغیر کیا ہے؟ تصغیر کا معنی کہ کسی چیز کو آپ بیان کرنے، چھوٹا بیان کرنے کے لیے اس کو تصغیر کہتے ہیں، جیسے رجل مرد کو کہتے ہیں، اور رجیل چھوٹے مرد کو کہتے ہیں، رجیل، تو رجیل یہ تصغیر ہے، چھوٹا مرد، رجل مرد۔ تو ارزتن، ارزن، اس کی تصغیر آتی ہے اریضتن، اریضتن تصغیر میں تا ہے، تصغیر اس کی تصغیر میں تا ہے، اریضتن، تو ہمیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ اصل میں ارزن ارزتن تھا، کیونکہ یہ اریضتن سے بنا ہے تو وہ مؤنث تھا، اریضتن اس کی تصغیر مؤنث تھی، تو یہ بھی مؤنث ہے، ارزن مؤنث ہے، تو اس میں تا ہوتی ہے، متحرکہ ہوتی ہے، لیکن تلفظ میں نہیں ہوتی، مقدر ہوتی ہے۔ بس آج یہیں تک رکھ لیجیے گا انشاءاللہ۔ تو اسم کی مزید 2 قسمیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر جس میں علامات تانیث نہ ہو، مؤنث کی علامات نہ ہو، مؤنث جس میں مؤنث کی علامات ہوں، تو 4 علامات ہیں، ایک تائے متحرکہ ملفوظہ، اس کو تلفظ کر رہے ہیں، اور ایک نمبر 2 تائے متحرکہ مقدرہ، نمبر 3، نمبر 4 یہ انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھ لیں گے۔ کوئی بات سمجھ نہ آئی تو پوچھ لیجیے گا۔
ٹھیک ہے مولانا، کوئی سوال تو نہیں ہے؟